اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد۔ تمام تر حمد و ثنا اس خالق کے لیے ہے کہ جو لا ریب بھی ہے بے عیب بھی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں اس خداوند متعال کا کہ جس نے اس ببرکت مہینے میں ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج میں 6 رمضان المبارک کے بارے میں، دن کے بارے میں بتاتی جاؤں کہ اس دن کی مناسبت کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ تو 201 ہجری میں جس میں امام رضا علیہ السلام کو بطور ولی عہدی کے طور پر لوگوں نے امام رضا علیہ السلام کی بیعت کی تھی 6 رمضان المبارک کو، اور یہ دن بہت بابرکت دن ہے۔ تو روایات میں اس دن کی عظمت کے بارے میں ملتا ہے کہ 2 رکعت نماز بجا لائی جائے۔ 6 رمضان المبارک کو 2 رکعت نماز شکرانہ نعمت کے طور پر ادا کی جائے، اور 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ توحید بجا لائی جائے، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ حمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے۔ یہ 6 رمضان المبارک کے اعمال ہیں۔ اسی طرح سامعین محترم، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو زیادہ تر سوال کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، کہ جس کا فقہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ بعض طور پر لوگ سوال زیادہ تر کرتے ہیں کہ اگر ہم ناخن کاٹیں تو ناخن کاٹنے سے آیا روزہ باطل ہو جاتا ہے، یا اسی طرح سر پر تیل لگانے سے، جسم پر تیل لگانے سے، یا مہندی لگانے پر سر پہ، خوشبو لگانے سے، آنکھوں میں سرما ڈالنے سے، البتہ اس کا ذائقہ حلق تک نہ پہنچے، تو اگر حلق تک پہنچتا ہے تو مکروہ ہے، لیکن وہ بھی روزے کو باطل نہیں کرتا۔ اسی طرح خوشبو لگانا، اسی طرح ملتی جلتی اور چیزیں جیسے داڑھی کٹوانا، اس کے علاوہ کہ جو جسم کے غیر ضروری بال ہیں ان کو کاٹنا، آیا وہ روزے کو باطل کر دیتا ہے؟ تو یہ روزے کو باطل نہیں کرتا، یہ مبطلات روزہ میں سے نہیں ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا کہ جو مبطلات روزہ ہیں وہ 8 ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز وہ روزے کو باطل نہیں کرتی۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ذائقہ حلق تک پہنچ جائے تو وہ بھی مکروہ ہے لگانا، لیکن روزے کو باطل نہیں کرتی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔